بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے کہ اہل حدیث کی مسجد میں اور بدعتی کی مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب دیا نوازش ہوگی۔ دیکھیے، اگر آپ کے سوال کا منشا یہ ہے کہ غیر مقلد ہے اور بدعتی کی مسجد میں نماز پڑھنا، یہ آپ کا سوال کا منشا ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین کو امت محمدیہ کے لیے سجدگاہ بنائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نمازی کے لیے کہ وہ نماز جہاں پڑھ رہا ہے اتنا حصہ اس کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ تو عمومی طور پر یہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات کی مسجد بھی پاک و صاف رہے گی اور بریلوی حضرات کی بھی مسجد پاک و صاف رہے گی، اس میں کوئی بات نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سوال کا منشا یہ ہے بدعتی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا یا نہیں تو غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا، آپ کے سوال کا منشا یہ ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی بریلوی کے عقائد ایسے ہیں جو شرکیہ عقائد ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب ماننا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی بدعتی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی تعویل کے اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہاں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ اللہ کی صفات میں تغیر بات ہے کہ بھی اللہ کے صفات میں کچھ تبدیلی پیدا کرنا۔ جو قدرت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا، وہ قدرت اللہ کے رسول پر حاوی کر دینا کہ اللہ کے رسول ایسے ہیں، تو اس سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نور و بشر کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول کو نور کہنا، انسان نہیں ماننا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا دے کہ ہم نے آپ کو انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشر بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آپ ڈرائیں اور خوشخبریاں سنائیں، اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے رسول بشر ہیں، نور نہیں ہے۔ اگر اس طرح کفری شرکی عقائد اگر کوئی آدمی رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شرکی عقائد نہیں رکھتا، بدعتی کامیں کرتا ہے، جیسا محرم آ گیا تو بدعتی کامیں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو وہاں بدعتی کامیں، اس طرح اگر کوئی بدعتی کامیں کرتا ہو تو وہ آدمی فاسق ہے، کیونکہ بدعتی کام کرنا یہ گنہگار ہیں، اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور فاسق کی امامت بھی مکروہ ہے۔ اگر کہیں آپ گھر میں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں جماعت کا مسئلہ آ گیا کہ دوسری مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، گھر میں جماعت بنانے کے بجائے اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ آ جائے کہ غیر مقلدین، اگر کوئی ایسا غیر مقلد ہے جو حدیث کو مانتا ہے اور پھر ائمہ اربعہ کی عزت کرتا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، اس طرح رحمہم اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کی اگر عزت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ اور جو غیر مقلد ہے وہ حضرات ائمہ اربعہ کو گالیاں دیتا اور حضرات صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ جو آدمی گالیاں دیتا ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اگر کہیں آپ کو اس طرح جماعت نہیں مل رہی، کہیں آپ کو اس طرح گھر میں نماز ہو گئی ہے، تو اگر مجبوری میں اگر کسی آدمی نے جو غیر مقلد جو حضرات ائمہ اربعہ کو گالیاں دیتا ہو، وہ فاسق تو ہے ہی، لیکن کبھی پڑھ لیا تو نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر مقلدین کے پیچھے نماز فاسد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ غیر مقلدین کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی جسم میں سے کسی حصے میں سے خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو غیر مقلدین جو حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے جو خون نکل کر بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو غیر مقلدین کے پیچھے مسئلہ یہ ہے۔ اور بعض عقائد تو غیر مقلدین کے اتنے کٹنگ ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو سمجھ لے تو ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ جیسا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے طریق محمدی، جو مولانا محمد چونا گڑھی جو غیر مقلدین کے بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان میں غلطی کی، اور ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے کہ فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے خبر تھے۔ وہ خود لکھتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ
وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ عالم نہیں تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، یہ فقیہ تھے۔ اور اسی طرح رئیس سلفی یہ کتاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تنویر الآفاق ان کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ بطریق معتبر ثابت ہے، ان دونوں حضرات حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے نصوص شریعہ کے خلاف موقف اختیار کر لیا تھا، اس لیے ان دونوں صحابہ کو نصوص کے خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں اگر کوئی آدمی گہرائی سے بات دیکھے تو یہاں یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی، کیونکہ یہ بات ضروری ہے کہ جو آدمی قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ آدمی کافر ہے۔ اب ان کی بات اگر یہ دیکھا جائے الیاذ باللہ ثم یعوذ باللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ نصوص شریعہ کے خلاف کام کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اگر ان کی بات کو اگر مانا جائے تو الیاذ باللہ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ کافر مانتے ہیں۔ اور حالانکہ اگر عقائد میں ہم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے فرمایا کہ جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ اب جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نصوص کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سنیں کہ غیر مقلد جو حکیم فیض عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عام مسلمانوں کے انتخاب خلیفہ نہیں تھے، ان کی خلافت گنہگاروں کی منتخب تھی اور خود ساختہ تھی، ان کا دور حکومت امت کے لیے عذاب خداوندی تھا، انہوں نے خلافت کے ذریعے اپنی شخصیت کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی، اور ان کی خلافت اسلامی فتوحات کو ٹھوپ کرنے والی مطلب کمزور کرنے والی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد دنیا کو سکون ملا، عالم اسلام نے سکھ پایا۔ ان کی کتاب ہے خلافت راشدہ، یہ کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ حکیم فیض پھر آگے لکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ برس کے مریض تھے۔ اس مرض کے مریض اول تو مر جاتے ہیں ورنہ پاگل ہو جاتے ہیں، اگر بچ بھی گئے تو ان کی زبان لکنت آموز ہو جاتی ہے اور ذہن کما حق سوچنے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتاب ان کی کتاب ہے خلافت راشدہ، اس میں بھی یہ بات انہوں نے لکھے۔ اور آگے بہت کشف الحجائب ایک کتاب ہے جس میں غیر مقلدین کے بڑے عالم عبدالحق بنارسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر کے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے مرتد ہو چکی تھی، اگر بلا توبہ مری تو الیاذ باللہ کفر پر مری ہے۔ تو کتنی بڑی بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت صحابہ کو یہ کافر تک مانتے ہیں۔ اب الیاذ باللہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہو ان کو یہ لوگ کافر مانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی غیر مقلد عالم یا غیر مقلد اس طرح کے عقائد رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا